بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے حقوق کا ذکر کیا وہیں انسانوں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا، چونکہ قرآن کریم کے بہت سارے موضوعات ہیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں۔ رمضان کے ان 30 راتوں میں سارے موضوعات کا استیعاب کرنا ناممکن سی بات ہے۔ میں نے سوچا کہ اب تک اخلاق کے بارے میں اور حقوق کے بارے میں کوئی درس نہیں ہوا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک درس حقوق کے تعلق سے ہو جائے، کیونکہ عام طور پر لوگوں کے درمیان جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں اس میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی عبادتیں بجا لاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو معاملات اور حقوق کی بات آتی ہے تو اس میں پھسل جاتے ہیں، اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے تعلقات اللہ کے ساتھ اچھے ہوں گے، عبادات بجا لاتے ہوں گے، لیکن رشتہ داروں کے حقوق اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق کی بات جب آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل اس میں وہ ناکام ہیں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے میرے بھائیوں، اور اس میں انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی پر نظر رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو گناہیں ہیں، توحید اگر ہے تو حقوق اللہ کے تعلق سے جو تقصیر ہوئی ہے وہ تقصیر اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے درمیان جو حقوق ہیں وہ حقوق جب تک خود بندے معاف نہیں کرتے اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ شہید کے بارے میں آیا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو دے دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازے کو لایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس میت پر کوئی قرض ہے؟ صحابی نے کہا کہ ہاں 2 دینار قرض دینا باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنازے کی نماز نہیں پڑھتا، تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں وہ 2 دینار میں ادا کر دیتا ہوں، آپ جنازے کی نماز پڑھیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی۔ 1-2 دن کے بعد دیکھا اور وہ صحابی سے ملاقات بھی، کہا کہ وہ 2 دینار تم نے ادا کر دیے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ابھی 2 دن تو ہوئے ہیں، میں ادا کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فوراً ادا کرو، جب تک تم ادا نہیں کرتے وہ جو ہے جنت میں جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ شہید جب اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، مرتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا الا الدین، سوائے قرض کے، اور آپ نے کہا کہ ابھی ابھی جبریل امین نے مجھے یہ بتایا، جبریل علیہ السلام نے ابھی یہ بات مجھے بتائی کہ سوائے قرض کے، قرض اگر ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تو لوگوں کے جو حقوق ہیں، جو رائٹس،
یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور اس میں کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتا ہے، یا ناجائز طریقے سے لوگوں پر ظلم و زبردستی کرتا ہے، بیوی بچوں پر خاص طور پر، تو قیامت کے دن اس کا بہت ہی گھناؤنا انجام ہوگا۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالم جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، ان کا کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی بات مانی جائے گی، نہیں۔ وما للظالمین من نصیر، ظلم کرنے والوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوں گی۔ حرص سے بچو، کیونکہ حرص نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا۔ حرص نے تم سے پہلے لوگوں کو ناجائز طور پر لوگوں کا خون بہانے پر ابھارا، تو انہوں نے لوگوں کا خون بہایا، قتل کیا۔ حرص کی وجہ سے حرام کو لوگوں نے حلال سمجھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر تمہارے خون کو حرام کیا ہے، کسی کا خون بہایا نہ جائے۔ تمہارے مال کو حرام کیا ہے، جیسے آج کی حرمت 9 ذی الحجہ کی جو حرمت ہے، جو اس کا مقام ہے، اور مکے جیسے شہر میں اور ذی الحجہ کے جیسے مہینے میں، اسی طریقے سے تم لوگوں کی ایک عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ آج بڑی آسانی سے ہم اگر گھر بنتے ہیں، پڑوسی کی جگہ اگر بنی ہوئی نہیں ہے، خالی جگہ ہے، تو اس پر تھوڑا سا قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک بالشت زمین بھی ظلم کرتا ہے، 7 گنا زمین جو ہے طوق بنا کر قیامت کے دن اٹھا کر اس کو لائے گا۔ ایک بالش زمین اگر اٹھایا ہے تو 7 گنا زمین جو ہے اپنے گلے پر طوق کی شکل میں اس کو اٹھا کر لائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرے پروردگار کا پکڑنا جب بستی والوں کو پکڑتا ہے، جب وہ ظلم کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ بے شک اللہ کا پکڑنا بڑا دردناک اور بڑا سخت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اللتبیہ نام کے ایک صحابی کو زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرنے کے لیے بھیجا، اور اس حدیث میں اس واقعے میں سبق ہے ان لوگوں کو، خاص طور پر جو گورنمنٹ کے کام میں ذمہ داری لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے ویلفیئر ٹرسٹ، بیت المال اور مدرسوں کی ذمہ داری، یا کوئی اور بھی ذمہ داری ہوتی ہے جس میں لوگوں کی امانتیں ہوتی ہیں۔ ابن اللتبیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ آئے تو ابن اللتبیہ رضی اللہ عنہ نے، صحابی ہیں، اللہ کے رسول سے کہا یا اللہ کے رسول، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، لوگوں نے یہ زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے، اور یہ جو مال ہے مجھے گفٹ کے طور پر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، میں کچھ لوگوں کو کوئی ذمہ داری دیتا ہوں، کوئی پوسٹ دیتا ہوں، اور وہ لوگ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مجھے تحفے کے طور پر دیا گیا۔ ارے اپنے باپ کے گھر میں، ماں کے گھر میں بیٹھ کر دیکھتے اور یہ دیکھتے کہ کیا لوگ کوئی تحفہ دیتا ہے۔ تحفہ کس کو ملا ہے، کس وجہ سے ملا ہے؟ پوسٹ کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر یہ پوسٹ نہیں ہوتا تو کوئی
تحفہ نہیں دیتا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جمع کرنے کے لیے کہا۔ وہ مال جو تحفے کے طور پر دیا گیا بیت المال میں جمع کرنے کے لیے کہا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عبرتناک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے 2 بیٹے سیریا میں جہاد کے لیے بارڈر میں تھے، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، مدینے کو واپس ہو رہے تھے تو جو ہے عراق پر، کوفہ بصرہ جو عراق ہے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے گورنر تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ملنے گئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کاش میں تم لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچاتا تو اچھا تھا، تم لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر اس کے بعد ابو موسیٰ نے کہا میرے پاس بیت المال کا کچھ مال پڑا ہوا ہے، یہ مال تم لوگ مدینہ لے جاؤ اور اس میں بزنس کرو، اس کے بعد جتنا مال بیت المال کا ہے وہ تم بیت المال کے حوالے کر دو اور بقیہ جو ایکسٹرا مال ہے تم اپنے پاس رکھ لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال پہنچا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو بیت المال کا جو مال ہے پورا مال بیت المال کا ہے، جو فائدہ تم نے بینیفٹ حاصل کیا وہ بھی بیت المال کا ہے، اور اصل مال ہے وہ بھی بیت المال کا ہے، سارا مال بیت المال میں جمع کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ابو موسیٰ نے فوج کے سارے لوگوں کو پیسے دیا، یہ مال دیا؟ تم لوگوں کو اس لیے دیا کہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، امیر المومنین عمر کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے تم دونوں کو مال دیا۔ اگر فوج کے سارے لوگوں کو دیے ہوتے تو ٹھیک تھا، لیکن خاص تم لوگوں کو دیا، سب مال جمع کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ادب کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے، بڑے بیٹے تھے اور کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ عبید اللہ بن عمر چھوٹے تھے، کہہ رہے تھے امیر المومنین ہم لوگوں کی محنت ہے، اس میں ہم لوگوں نے بزنس کیا ہے، ٹھیک ہے بیت المال کا مال ہے لیکن ہمارا بھی تو حصہ ہونا چاہیے، ہم لوگوں نے اس میں محنت کی ہے، بزنس کیا ہے، اگر یہ مال میں نقصان ہو جاتا تو کیا ہم ذمہ دار نہیں ہوتے؟ آرگیومنٹ کر رہے تھے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بازو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین ایک کام کیجئے، اصل مال تو بیت المال کو آئے گا، جو فائدہ ہوا، بینیفٹ جو ہوا، اس فائدے کو 2 تقسیم کیجئے، آدھا فائدہ ان لوگوں کو اور آدھا فائدہ بیت المال کو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ اس طریقے سے آدھا فائدہ ان دونوں کو گیا اور آدھا فائدہ بیت المال کو گیا۔ یعنی کس طریقے سے حرام پیسے ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے، حرام مال نہیں آنا چاہیے، کیسے فکر کرتے تھے وہ لوگ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک زمانے میں ہدیہ تھا، تحفہ تھا، لیکن آج اگر کوئی آدمی کسی پوسٹ میں ہوتا ہے اور اسے ہدیہ ملتا ہے تو ہدیہ نہیں ہے، وہ رشوت ہے، وہ رشوت ہے، وہ ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم ہے کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے اٹھائیں، اور خاص طور پر ہمارے ملک میں جو کرپشن ہے آپ جانتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک جو غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ہندوستان کی پوری آبادی، معصوم لوگ، رعایا اس کی وجہ سے پس رہے ہیں، اور مہنگائی جو ہو رہی ہے عوام پر، کیوں؟ کرپشن کی وجہ سے، اسی رشوت کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ظلم ہے اور قیامت کے دن اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو
اگر کوئی شخص ناجائز طریقے سے کوئی مال اٹھاتا ہے تو قیامت کے دن اس مال کو وہ اٹھاتے ہوئے آئے گا۔ تم میں سے کوئی میرے پاس ایسی حالت میں نہ آئے کہ اپنے سر پر قیامت کے دن اپنی گردن پر اونٹ کو اٹھا کر لا رہا ہے اور اونٹ کی آواز ہے، یا گائے کو اٹھا کر لا رہا ہے اور گائے کی آواز ہے، اور بکرے کو اٹھا کر آ رہا ہے اور بکرے کی آواز ہے۔ کیا؟ خیانت کیا تھا، خیانت، ناجائز طریقے سے ساری چیزیں حاصل کیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے پہنچا دیا ہے، میں نے پہنچا دیا، یہ پیغام میں نے پہنچا دیا۔ اور ظلم میں اسی طریقے سے عزت پر، کسی کی عزت پر ناجائز طور پر حملہ کرنا، کسی کے بارے میں بد کلامی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کیا ہے تو قیامت سے پہلے اس سے حلال ہو جائے، اس سے چھٹکارا حاصل کر لے، قبل اس کے کہ ایسا دن آئے کہ نہ دینار رہے نہ درہم رہے، نہ دینار نہ درہم نہیں ہوگا، وہاں کچھ بھی دے کر انسان بچ نہیں سکتے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں تھیں تو اس کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ ہیں، جس پر ظلم ہوا ہے اس کے گناہوں کو اس پر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو انصاف کرنے والا ہے، اتنا انصاف کہ اگر کوئی سینگ والا جانور، جی بغیر سینگ کے جانور کو اگر ناجائز طور پر مارتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بے سینگ جانور کو سینگ دے گا اور بدلہ لینے کے لیے دے گا اس جانور سے، جبکہ جانوروں پر حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے انصاف کا تقاضا ہے۔ وہ اللہ ہر چیز میں انصاف چاہتا ہے، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ظلم سے بچے۔ معمولی معمولی باتوں پر آج لوگ کیسے ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیسے مارتے ہیں، کس طریقے سے ناجائز طور پر ظلم کرتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مارا اور مار کر یہ اوپر کا چمڑا اس کو نظر آیا، اس میں بھی اسلام نے بتایا کہ کیا سزا دینی چاہیے۔ ہڈی اگر ٹوٹ گئی اس کی کیا سزا ہے، گوشت نظر آ رہا ہے اس کی کیا سزا ہے، سب اسلام میں الحمدللہ ساری چیزیں اس میں تفصیلات کے ساتھ بتائی گئی ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اور مالوں کی خیانت کے تعلق سے ایک اور حدیث کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً جنگ خیبر کا واقعہ ہے، کہ آپ کے مال اور آپ کے ساز و سامان کا ایک غلام جو ہے ذمہ دار تھا، اس کا نام جو ہے کرکرا تھا، نام اس کا کرکرا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالوں کا نگہبان تھا۔ وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ارے وہ تو جنت میں چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ دوزخ میں ہے، وہ دوزخ میں ہے۔ صحابہ نے کہا کہ کیا بات ہے، کس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دوزخ میں جائے گا؟ اس کے مال میں تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک چادر وہ چرایا ہوا تھا، مال غنیمت کا ایک چادر چرایا تھا، اور وہ چادر کی وجہ سے نبی کریم صاحب نے کہا کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، گنہگار قیامت کے دن تمنا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کسی بھی طریقے سے بچ جائے، اپنے بچوں کو دے کر فدیہ کے طور پر کہ اللہ اپنے بچوں کو سزا دے، جی بیوی کو سزا دے، بھائی کو، کسی بھی طریقے سے پورے خاندان کو دے کر اللہ کے گناہ سے بچ جائے، اللہ کی سزا سے بچ جائے۔ نہیں، زمین میں جتنے بھی ہیں وہ سب دے کر اللہ کے عذاب سے بچنے کی تمنا کرے گا، مجرم نہیں ہو سکے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے گا۔ اور ان میں بھی خاص طور پر جو مومنوں پر ظلم کرتے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا جو لوگ مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں، مومن مرد اور مومن عورت کو، بغیر کسی ان کے غلطی کے، بغیر کسی ان کی گناہ کے،
فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان کا کام کیا اور بہت بڑے گناہ کا کام کیا۔ اس میں میرے بھائیوں خاص طور پر عام مسلمان تو ہیں، لیکن خاص طور پر گھر میں جو جن کے ساتھ ہماری زندگی ہوتی ہے، بیوی، بچے، رشتہ دار، ان پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے ماحول میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کتنے ایسے فون آتے ہیں عورتوں کی خاص طور پر کہ شوہر ان پر جو ظلم کرتے ہیں اور ناجائز طریقے سے نعوذ باللہ بیوی کو رکھتے ہوئے ناجائز طور پر دوسرے تعلقات رکھتے ہیں۔ بیوی بیمار ہوتی ہے تو اس کی دوا اور اس کا علاج کے لیے کوئی ماں کی خدمت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ماں کا خیال کرتے ہیں لیکن بیوی پر ظلم کرتے ہیں۔ ماں کی خدمت کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی پر ظلم ہو، وہ بھی تو ایک عورت ہے، بیوی کا بھی حق ہے اور ماں کا بھی حق ہے۔ ماں کا حق کا مطلب نہیں ہے کہ بیوی پر ظلم کیا جائے۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے ماحول میں نعوذ باللہ کتنی ایسی عورتیں، اللہ اکبر، عام طور پر عورتوں پر، خواتین پر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک ماحول بن گیا ہے، عورتیں بیچاری صبر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عورت ہے تو ظلم کرنا ہی پڑتا ہے، ظلم سہانا ہی پڑتا ہے، اور مرد یہ سمجھتا ہے کہ ظلم کرنا میرا حق ہے، نعوذ باللہ۔ قیامت کے دن اس کا بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ۔ اور مومن عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جو حقوق ادا کرنا چاہیے کہ خواہ مخواہ ان کو زبان سے تکلیف دینا، ارے تمہیں کیا جی لے لکو آگے تمہارے گھر سے، ارے کیا جی تمہارے جاتے سو ہونچ جی، یہ سب اس قسم کے جو الفاظ جو ذہنی طریقے سے عورت کو پریشان کرتے ہیں، عورت کو جو ہے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام میں جائز نہیں، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ اور ان ساری چیزوں سے، خاص طور پر گھر کے لوگوں سے ظلم کرنے سے، گھر کے لوگوں پر جو ہے بچنا چاہیے، چاہے بیوی ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں۔ قیامت کے دن سب چیزوں کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اور مومن کو لعنت بھیجنا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ مومن کو قتل کرنے کے برابر ہے، تجھ پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، نعوذ باللہ۔ لعن المؤمن کا قتل ہی، لعنت کا مطلب یعنی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یہ چیز حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت وہ جاتی ہے، اگر وہ آدمی اس کے مستحق ہے تو اس کو لگ جاتی ہے، اگر اس لعنت کا وہ مستحق نہیں ہے تو دوبارہ اس شخص کو واپس آتی ہے، اسی شخص کو آ کر لگتی ہے۔ اور ایک مومن کو قتل کرنا یہ کفر کرنا ہے، انسان نعوذ باللہ کفر کرنا ہے، کفر یعنی کفر کا کام کرنا ہے، کہ گویا کہ آپ کافر ہو کر ایک کفر کا کام کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دو گالی دینے والے جب آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو جو سب سے پہلے شروع کیا ہے اس پر اس کا حساب و کتاب لکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس نے غلطی کی، الا ہے کہ دوسرا آگے بڑھ جائے گالی دینے میں تو اس کا جو ہے اس کے بارے میں بھی لکھا جاتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ بات چیت کٹ نہیں کر سکتا، 3 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن، 3 دن اگر گزر گئے تو جو ہے اس سے ملنا چاہیے، اور بات چیت کو جو قطع تعلق ہو گیا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور دوبارہ اس سے بات کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور ملتا ہے۔ دنیا میں ہم کیا چیز لے کر جائیں گے؟ خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ جائیں گے۔ جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مٹھی بن کر پیدا ہوتا ہے، اس طریقے سے انسان کا حرص، اور جب انسان جب جاتا ہے اس دنیا سے تو خالی ہاتھ اس طریقے سے کھلا ہاتھ رہتا ہے، ہاتھ جو ہے اس کے میت کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، کچھ نہیں، جو بھی کمایا وہ سب گیا، سب چھوڑ کے جا رہا ہے۔
آپ کے ہمارے جنازے میں 10 آدمی اور زیادہ ہو جائیں تو کیا یہ فائدہ نہیں ہوگا؟ بنسبت اس کے کہ کچھ ہم لوگ دشمن بنا لیں کہ میں زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا. نعوذ باللہ. ایک مسلمان، ایک مومن، تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے کہ مسلمان کے ساتھ قطع تعلق کریں اور اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کریں کہ گویا ہم بات ہی نہیں کریں گے. نعوذ باللہ. الا یہ کہ بدعتی ہو تو اس کے لیے الگ حکم ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھیوں کو جب وہ غزوہ تبوک کی جنگ میں نہیں آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن تک ان سے بات نہیں کی. ایک سزا تھی ان کے لیے، ایک پنشمنٹ، ان کے لیے ایک سبق کی بات تھی. 50 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت نہیں کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ نازل کیا. اس روایت سے، اس حدیث سے علماء نے یہ دلیل نکالا کہ جو بدعتی ہیں، جو بدعت کا کام کرتے ہیں، خاص طور پر جو ان کے سرغنے ہیں، ان سے قطع تعلق کرنا، ان سے بات چیت نہیں کرنا، یہ جو ہے مشروع ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ ان کو سبق سکھانے کے لیے ان سے قطع تعلق کرے. اس حدیث سے، اس واقعے سے علماء نے دلیل لیا. اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور حقوق کو ادا کرو گے، ضرور حقوق کو ادا کرو گے، ورنہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت کے دن تم سے لے گا. جس طریقے سے جانور اور بکریوں سے اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا، اس طریقے سے تم سے بدلہ لے گا. بعض سلف صالحین کا قول ہے، اگر پہاڑ کسی پہاڑ پر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کرنے والے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ چکنا چور کر دے گا. اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. ظلم کو میں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان میں اس کو حرام کر دیا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو میرے بھائیوں، اسلامی بہنوں، ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. کوئی مرد کسی عورت پر ظلم نہ کرے، کوئی عورت کسی مرد پر ظلم نہ کرے، کوئی آدمی اپنے مقام کی بنا پر کمزور پر ظلم نہ کرے. روایتوں میں آتا ہے کہ تم میں کا طاقتور میرے پاس کمزور ہے جب تک کہ میں اس کمزور کا حق اس طاقتور سے نہ دلا دوں. یہ چیز ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت، اس کا تدبر اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.